الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ مجلس میں جیسا کہ اللہ رب العزت کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی اور عقل مند لوگوں کی صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر کر اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے ثواب کو طلب کرتے ہیں. چنانچہ ان کی دعاؤں کا ذکر تھا. اب ان دعاؤں کی مقبولیت کا وعدہ یہاں اس آیت میں کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے 5 مرتبہ ربنا جو ہے اس کی دعائیں مانگی گئی ربنا کی گہار لگاتے ہوئے. اب گویا کہ یہاں پر اس دعا کی قبولیت اور اس کی اجابت کے تعلق سے آیت وارد ہوتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. سو ان کی دعا کو ان کے پروردگار نے قبول کر لیا. انی لا اضیع، یہاں پہ بات تھا حذف اس کو ہٹا دیا گیا. انی لا اضیع، اس لیے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. لا اضیع، عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو، یعنی مرد اور عورت وہ ایک ہی باپ سے جو ہے کیا ہوا ہے، اور ایک ماں اور ایک باپ سے کیا سب پیدا ہوئے، سب آدم علیہ السلام کی کیا اولاد ہے. تو بعضکم من بعض، تو تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہے. چنانچہ یہاں پر اس دعا کو جو یہاں سے اس سے پہلے مانگی گئی تھی اور اس کی قبولیت کی گویا کہ یہاں پر جو ہے اس کا ارشاد ہے. اسی وجہ سے جعفر صادق ان سے جو ہے مروی ہے کہ من حزبہ امرن، کئی تفسیر کی کتابوں میں جو ہے نقل کیا گیا کہ جس کسی کو بھی کوئی مصیبت یا پریشانی پیش آئے فقال 5 مرات، وہ 5 مرتبہ کہے ربنا 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 ربنا، انجاہ اللہ مما یخاف وعطاہ ما اراد. تو جس چیز کا وہ ڈر رکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دے دے گے، اور جس کی طلب کر رہا تھا اللہ اس کو عطا کر دے گا. تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں پر دعا کو جو ہے مانگا گیا ہے. گویا کہ یہاں پر دعا کس طرح مانگنی چاہیے اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. جب آدمی اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے اللہ کے علم کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت اس کے دل میں کیا ہو جاتی ہے. اور بغیر غور و فکر کے سرسری جو ہے ساری چیزوں کو لینا تو اس سے کوئی فائدہ. اب جب دل میں عظمت بیٹھ جاتی ہے تو کیا کیا جا رہا ہے، پھر تعریف کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جو اللہ کی عظمت
کے ساتھ جو تعریف کی جائے گی اس تعریف میں جو روحانیت ہوگی، اثر ہوگی، وہ اس کے علاوہ میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی عظمت کے ساتھ دل سے جو ہے تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں تفسیر میں بیان کی جا چکی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، یہ اتنی بڑی آپ کی قدرت، یہ تو آپ نے بیکار پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات وراء ہر عیب سے کیا ہے۔ اب تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہے، اس کے عذاب سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ فقینا عذاب النار، سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا فضل تو یہ ہے کہ آپ ہم کو عذاب سے کیا کر دو۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنے شکر گزار ہونے پر، فرما بردار ہونے پر جنت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا عمل اور ہماری عبادتیں تو اس لائق ہے ہی نہیں، لیکن آپ کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے، بڑا درد۔ ہم کو بس اس عذاب سے کیا کر لے، کیا دعا مانگنے کا خوش اسلوب طریقہ کیا کیا گیا، اختیار کیا گیا۔ فقینا عذابنا، پہلے عذاب سے کیا چاہی جا رہی ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے، اور پھر اس عذاب کی جو اذیت ہے اس کو اور زیادہ کیا کیا گیا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا، جس کو آپ نے رسوا کر دیا پوری کائنات میں اس کو کوئی عزت دینے والا، اور وہ رسوائی آگ کی شکل میں، آگ میں داخل کرنے کی شکل میں قیامت کے دن کیا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے جنت کا، اس کے بعد ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا میں آپ کے منادی کو ہم نے سنا کہ اس نے کیا کہا، آمنوا بربکم، اپنے پروردگار پر کیا لاؤ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس ایمان کا واسطہ دے کر دوبارہ کیا ہے، گناہوں کی معافی چاہی جا رہی ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع۔ اب آخر میں کتنی ادب کے اور احترام کے ساتھ جنت کا سوال کیا جا رہا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ ربنا ما وعدتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار ہم کو دے دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اسی ایمان پر تیرے رسولوں نے ہم کو کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ کیا ہے وہ اہل جنت میں سے ہو گئے، تو تو نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، اس لیے ہم کو کیا کر دے، اس وعدے کو پورا کر دے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں ہم کو رسوا۔ تو بہترین اسلوب جو ہے دعا کا اختیار کیا گیا، وہ چنانچہ اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے ان کی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا کہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک اور بات کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ جو آیت ہے لا اضیع عمل عامل منکم، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ ایمان والا کبھی بھی خلود فی النار، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے اگر کوئی گنہگار ہے، ظالم ہے، تو اس کو کہاں پہ داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہی طریقہ ہے، اگر کچھ کپڑے جو ہے گندے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو اس کو ہم سیدھا الماری میں نہیں رکھتے، اس کو کیا کرتے ہیں، تو الماری جو ہے اور جو اچھی جگہ ہے وہاں پر رکھنے کے لیے اس شخص کو کیا کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے اس چیز کو۔ تو وہاں کا جو اسلوب ہے، طریقہ وہ یہی ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو ظالم ہوں گے ان کی تطہیر کی جائے گی، جہنم میں داخل کر کے ان کو سزا دی جائے گی۔ البتہ یہ جو آیت لا اضیع عمل عامل منکم، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو چونکہ ایمان والے کا عمل کوئی نہ کوئی، اس کا ایمان لانا یہ نیکی ہے، ایمان کے بعد اس کی ہر چیز کیا ہے، تو اس نیکی کا ضائع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا، ورنہ تو وہ نیکی ضائع ہو گئی نا۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے کہ خلود فی النار ایمان والوں کے لیے من ذکر و انثی، خواہ مرد ہو یا، یہ آیت آپ کو اس کے بعد زیادہ سمجھ میں آئے گی جب آیت نازل ہو رہی ہے، اس وقت کی تاریخی پس منظر کو آپ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ یعنی یہ کب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب دوسرے مذاہب میں عورت کو انسان تک گردانا نہیں جا رہا تھا، عورت ہونا ایک جرم تھا، تو اس وقت اس جیسے ماحول میں قرآن جو ہے اس طرح کی مساوات کا جو ہے بیان کر رہا ہے کہ دونوں برابر ہیں، من ذکر و انثی،
ہمارے بارگاہ میں مرد یا عورت کے عمل میں کوئی فرق؟ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر وہ عورت نماز پڑھے گی تو اس کو بھی۔ ہماری بارگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی سے نکلے ہو، تو فرق کیسا؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جن لوگوں نے ہجرت کی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے یہاں پر کہ یہ آیت جو نازل ہوئی بعضکم من بعض من ذکر و انثی، تو ان کا جو ایک سوال تھا کہ ہجرت وغیرہ میں ہر جگہ آدمیوں کا تذکرہ ملتا ہے، عورتوں کا؟ گویا کہ عورتوں کی جو ہے حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے ان کا تذکرہ الگ سے گیا۔ من ذکر و انثی، ہمارے سارے وعدے یہ مرد اور عورتوں سب کے لیے یکساں ہے، صرف مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو ایکویلٹی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، ایکویلٹی کہ ثواب میں، عمل میں کیا کیا جائے دونوں کو، نہ کہ ذمہ داریوں میں دونوں کو برابر کا درجہ دیا جائے۔ ہاں، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی اس کو کیا دی جائے، ذمہ داری دی جائے، یہ ایکویلٹی ہے۔ لیکن مرد اور عورت یکساں ہے، ایکول کر کے ان کو برابر کی ذمہ داری دی جائے، جس کے اندر جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ اس کو ذمہ داری دی جائے ایکویلٹی کے نام پہ، تو یہ ظلم و زیادتی ہے۔ یہ ایکویلٹی ہے، تو ایکویلٹی کا صحیح درس جو ہے وہ قرآن دیتا ہے۔ بعضکم من بعض، مرد ہو یا عورت، عمل کرے گی، نیک عمل کرے گی تو اس کو ثواب کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں برابر ملے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، پس جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے وَقَاتَلُوا قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ میں ان کی خطائیں ضرور ان کی خطائیں ان سے ضرور معاف کر دی جائے گی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ضرور بھی ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ تو یہاں پر ان مسلمین اور ان ایمان والوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کرتے ہوئے کیا کی، ہجرت کی، جس وقت اسلام کا کوئی پرسان حال۔ تو فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے اپنے ہجرت کی، اور خوش دلی سے نہیں کہ یوں ہی انہوں نے ہجرت کر دی، بلکہ اس طرح ہجرت کی کہ ان کو تکلیفیں دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا، اور ان کو ان کے گھروں سے کیا کر دیا گیا، نکالا گیا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ہماری راہ میں کئی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے قتال کیا ان سے، تو وہ مارے بھی گئے اس میں بہت سارے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو ہم کیا کریں گے، معاف کریں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں۔ تو یہ لوگوں کی جو خصوصیات ہے، اول جو مہاجرین ہیں اولین، ان کا جو درجہ ہے وہ جو ہے بعد والوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو خصوصی طور پر ان کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور یوں سارے ایمان والے اس میں داخل ہیں جو ان اعمال کا ارتکاب اور عمل کو کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس دعا کو قبول کیا کہ اس دعا میں سب سے پہلے ایمان والے کیا کر رہے تھے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو پہلا اعلان کیا کیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں کیا کر دوں گا ان کے گناہوں کو۔ ایک دعا کی قبولیت بیان کی جا رہی ہے، اور پھر بعد میں آخر میں جب اللہ کا ثواب جو ہے مانگا گیا تھا، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا، تو اس ثواب کو دینے کا یہاں پر کیا کیا گیا، وعدہ کیا گیا۔ ثوابا من عند اللہ، یہ جو انعام ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کو الگ سے اتنا زیادہ کیوں بیان کیا گیا، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے بطور اکرام اور بطور اعزاز کے ان کو دیا جائے گا۔ ان کی آخری دعا تھی وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، کہ قیامت میں ہم کو رسوا مت کرنا۔ ایک آدمی اگر کسی کو کیا کر دے، کچھ دے بھی دے، لیکن اگر اس کا دل کیا ہے، خوش نہ ہو، تو وہ عزت اور اکرام اس میں۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے، اس کو ہائی لائٹ کر، ثوابا من عند اللہ، یہ خاص ثواب ہوگا جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ تو اکرام اور اعزاز، جس چیز کا ان کو ڈر تھا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو قیامت کے دن، ولا تخزنا، ہم کو رسوا نہ کر، تو گویا کہ اس کی قبولیت ہے ثوابا من عند اللہ، یہ سارا انعام ان کو کس کی طرف سے دیا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے بطور اعزاز اور اکرام کے دیا جائے گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ثواب ہے، اس کے علاوہ کون انعام دے سکتا ہے قیامت کے دن؟ لا یغرنک، تو یہ وعدہ کیا گیا ایمان والوں کے ساتھ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب حالات کچھ ایسے تھے کہ ایمان والے فقر و فاقے میں مبتلا تھے، تکالیف پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، کتنے سخت حالات تھے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اور جو کفار تھے وہ کیا ہے، شان و شوکت میں تھے، وہ تجارت کے سفر کر رہے، مال بٹور رہے، کما رہے۔ تو ان آیات کے بعد کہیں حق کی طلب کرنے والے کو دھوکہ نہ لگ جائے، تو اس دھوکے کو یہاں پہ دور کر رہے، لا یغرنک، اے مخاطب تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، یہ سفر کر رہے، تجارت کر رہے، مال بٹور رہے، کما رہے، تو یہ ساری ان کی رونقیں اور ان کی یہ جو وقتی شان و شوکت ہے، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے اتنی اذیت میں ہیں، اور یہ کفار جو ہے وہ لطف اندوزی کر رہے دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت اس کے دھوکے کو دور کر رہے، متاع قلیل، یہ تو بس چند روز کی بہار ہے، چند روزہ، ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وبئس المہاد، اور وہ کیسی ہی بری آرام گاہ ہے۔ یعنی یہ بھی کوئی انعام ہے کہ وقتی طور پر کچھ لطف اندوز وہ ہو رہے، لیکن پھر موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہے ان کو۔ تو یہ ایسی عیش و عشرت جس کے بعد ہمیشہ کی جو ہے جہنم، ہمیشہ کی سزا ہو، تو یہ بھی کوئی انعام ہے، اور اس انعام پر رشک کیا جائے، گویا کہ اس دھوکے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دور کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کو سمجھانے کے لیے احادیث میں کئی طرح سے کیا کی؟ رہنمائی کی۔ ایک روایت میں بیان کرتے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سمجھنا ہے تو ایک جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس میں انگلی ڈال لو اور انگلی ڈال کے نکال لو، تو جو پانی انگلی میں رہے گا وہ تمہاری دنیاوی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹے مارتا ہوا جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا اتنی سی زندگی میں تھوڑی سی عیش و عشرت کا حاصل ہو جانا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو جانا، کیا ایسے لوگوں پر رشک کیا جائے، ایسے لوگوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑا جائے؟ لا یغرنک، اے مخاطب ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی زمین میں سیر و تفریح، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا چند روزہ کیا ہے، چند روزہ بہار ہے، چند روزہ سامان ہے۔ آج بھی بڑے بڑے ادیوگ پتی، ارب پتی کیا ہم دیکھ رہے کیا ہے؟ کفار ہے، ان کو دیکھ کے کمزور ایمان والے کیا ہے؟ وہ بہک جاتے ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، صحیح معبود کی پہچان نہیں ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ دنیا میں ہے، ان کا جو ہے سکہ چل رہا ہے۔ تو سب کے لیے یہ آیت ہے، لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت کی کوئی حقیقت اور یہاں کی مصیبت کی کوئی حقیقت، جب یہ آخرت میں اس سزا کو دیکھے گے، ایک ایمان والا جو تکلیفوں اور اذیتوں میں رہ کے زندگی جو ہے گزر بسر کر رہا ہے، جب وہ آخرت میں جنت اور اللہ سے ملنے والے انعام کو دیکھے گا، تو وہ انعام کی جو کیفیت ہوگی اور جو خلود کے لیے وہ انعام کا حصول ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے مقابل میں اس کو لگے گا دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں دی گئی۔ اور جب ایک کافر ہے اس کو جو آگ میں داخل کیا جائے گا، جس نے دنیا میں ہر طرح کی عیش و عشرت کو کیا کی؟ حاصل کے، تو وہ تکلیف کی جو وحشت ہوگی، اس کی جو علم ہوگا، درد ہوگا، اور جو خلود ہوگا اس میں،
تو وہ تکلیف کے بنسبت وہ سوچے گا دنیا میں کبھی اس نے راحت دیکھی نہیں ہے. تو یہاں کی راحت اور یہاں کی نعمت کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ تو یہ دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکے میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم، ہاں مگر وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہوگے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، نزلا من عند اللہ، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے. یہ جو لفظ ہے اس نے جنت کی نعمت کو اور زیادہ کیا کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنی زیادہ عزت اور اکرام دے رہے ایمان والوں کو کہ وہ اپنے انعام کو مہمانی بتا رہے، ضیافت بات. نزول کہتے ہیں اس تیاری کو جو آدمی مہمان کے لیے کرتا ہے. تو یہ جو نیک اعمال کر کر دنیا سے جانے والے ہیں، تکالیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے دین پر قائم رہنے والے، تو ان کو جو انعام دینے والے اللہ تعالیٰ، وہ اس کو نزول کہہ رہے ہیں. یہ مہمانی ہوگی کس کی طرف سے؟ بڑے بڑے سخی لوگ کیا کرتے دنیا میں؟ دعوتیں کرتے اور جو ہے مہمانی کیا ہے کرتے لوگوں کے. سب سے بڑا جو ہے سخاوت کا جو ہے علم بردار کون؟ مالک ملک، خالق کائنات. وہ کیا کر رہا ہے؟ نزلا من عند اللہ، میری بھی مہمانی دیکھو گے کب؟ قیامت کے دن. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے حق میں کہیں بہتر ہے. ان کو کبھی دنیا میں طمع اور لالچ کر کے جو اللہ کے پاس ہے اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، باقی وہ رہنے والا ہے. اب قرآن کا وہی عادلانہ اسلوب جو ہر طرح کے تعصب سے پاک ہے، بالا تر ہے. کسی قوم کو اگر اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے تو پھر ان میں سے وہ لوگ جو نیکوکار ہے ان کو اس زمرے میں داخل نہ کیا جائے بلکہ ان کی تعریف بیان کی جائے، برخلاف دوسری قوموں کے. کسی قوم کی، کسی ملت کی برائی کرنے پہ آتے تو اچھے برے سب کو کیا کر دیتے؟ ہاں، سب ایسے ہی ہے. یہ قرآن کا عادلانہ اسلوب ہے. اب جو اہل کتاب کی یہاں پہ اس سے پہلے مذمت بیان کی گئی تو اب کہیں سارے اہل کتاب کو برا نہ سمجھ بیٹھے، تو اس کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہاں اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، خالص توحید پر کیا ہے اعتقاد رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاتے جو آپ پر اتاری گئی، جو تم پر نازل کی گئی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی. یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان سے پہلی جتنی کتابیں سب پر کیا ہے ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو حقیر قیمت پر اس کا سودا نہیں کرتے ہیں. تو یہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے ہیں. اس رسول پر ایمان لائے، اس رسول کی جتنے بھی اللہ کی جانب سے آنے والے رسول سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ساری کتابوں پر اللہ سے کی طرف سے نازل ہونے والی جتنی کتابیں سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. خاشعین للہ، یہ دین کا سودا نہیں کرتے دنیا کے بدلے میں. اور دین کا سودا کر کے کتنی ہی بڑی دنیا آپ کو حاصل ہو جائے ثمناً قلیلا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ چند کوڑیوں کی قیمت ہے اس کے. تو لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور ہاں اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یہ جو لوگ اپنی نیکیوں پر قائم ہیں، حق پر قائم ہیں، ان کا بھی حساب بہت جلد ہو جائے گا اور ان کو اس کا بدلہ ملے گا. اور جو لوگ اس راہ حق سے ہٹ چکے، دنیا کے بدلے میں جو ہے دین کا سودا کر چکے، اللہ ان کا بھی بہت جلد وہ غافل نہ رہے، غفلت میں نہ رہے. آیت سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام اور ان کی جماعت. اسی طرح نجران
شاہ نجران جو ایمان لے آیا تھا، اور جو وفد نجران میں سے بہت سارے لوگ کیا ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، وہ سارے اہل کتاب اس میں داخل ہے جو ایمان لے آئے، وہ سارے اس میں کیا ہے، اس کا مصداق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سورت کا کیا کیا گیا، خاتمہ کیا گیا۔ سورت کی ابتدا آپ دیکھیں گے، سورہ بقرہ کی جو اس میں تخاطب تھا، اس میں جو مخاطب تھے وہ عمومی طور پہ یہودی اور اہل یہود تھے، ان سے خطاب کیا گیا تھا۔ اور سورہ آل عمران کا جو عمومی اس میں مخاطب کیا گیا وہ اہل نصارہ کو کیا گیا۔ وہ سب سے پہلے ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کے جو اشکالات تھے، افراط اور تفریط تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اور توحید کے بابت، اس کا کس دلائل کی روشنی میں جواب دیا گیا، توحید کے تعلق سے بیان کیا گیا، کچھ احکامات بیان کیے گئے صورت میں۔ اور اس کے بعد آخر میں صورت میں جو یہ آیت جو ہے وہ بیان کی گئی، جس نے بڑی خوبصورتی سے کیا کیا، تمام اعمال کو پرو دیا۔ چنانچہ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب آخر میں سارے ایمان والوں کو دوبارہ ایڈریس کر رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو صبر رکھو، صبر کرتے رہو، اصبروا وصابروا، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور مقابلے میں صبر کرتے رہو، وصابروا، اور مقابلے میں صبر کرتے رہو، ورابطوا، اور لڑائی کے لیے، مقابلے کے لیے مستعد رہو، رابطوا تیار رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، امید ہے کہ تم کیا فلاح پا جاؤ۔ تو جو کلمات کا انتخاب کیا گیا، سب سے پہلے اصبروا، کہ صبر کرتے رہو۔ صبر کے 3 درجے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کیا کیا ہے، میں نے بیان کیا ہے۔ تو صبر سے وہ تینوں جو ہے اس کے اقسام جو ہے یہاں پہ داخل ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو صبر کیا ہے، صبر علی الطاعہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے رسول کی جانب سے جو جو چیزیں تم پر فرض کی گئی، مینڈیٹری کی گئی، اس کو پورا کرنے میں، ادا کرنے میں صبر کرتے رہو، اس پر مواظبت اور پابندی سے اس کو ادا کرتے رہو، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کہتے ہیں نفس کے خلاف، نفس کے خواہشات کے خلاف کیا ہے، کام کرنا، اور اس کے خلاف اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ تو صبر علی الطاعت کیا ہے، فرما برداری میں صبر کرتے رہنا، جو چیزیں ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر صبر کرتے رہنا، مواظبت کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، اور نفس ان کو کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو اپنے نفس کو اس سے روکے رکھنا، صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا، یہ دوسری قسم ہے صبر کی۔ اور تیسری ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت اور پریشانی اور حالات کے وقت صبر کرنا، اور دین کے اوپر قائم رہنا، صبر کے جو ہے اپنے آپ کو اپنے اوپر کیا حاوی نہ ہونے دینا، اب دائرے سے باہر نہ نکل جانا واویلا کرتے ہوئے، ناشکرے نہ بن جانا اللہ کے، دین پر قائم رہنا اور اللہ سے راضی رہنا بطور رب کے، دین سے راضی رہنا بطور دین کے، مذہب کے۔ تو یہ صبر علی المصیبہ، کتنی بھی مصیبت اور مشقت آ جائے، کیا ہے اپنے آپ کو راضی رکھنا اللہ رب العزت سے۔ تو یہ تینوں صبر کیا ہے، اس میں داخل ہے۔ اصبروا، امام راضی اس کو اور اچھے سے سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبر کا تعلق آدمی کا اپنی ذات سے ہے، یعنی جو فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور اس کے بیچ کا جو معاملہ ہے وہ صبر ہے۔ اللہ کی طرف سے تقاضا کسی دوسرے حکم کا ہے، اور اس کے نفس کی طرف سے اندر کی کیفیت رسا کشی کا ایک عالم ہوتا ہے، اس سے ہر وقت آدمی جونجتا رہتا ہے، تو وہ صبر مراد ہے۔ تو اللہ کے حکم میں ہمیشہ اپنے آپ کو قائم رکھنا،
حالات اور اندر کے جو نفس ہے وہ تم کو اپوزٹ چیز کی دعوت دے گی، لیکن اپنے آپ کو کیا ہے اللہ کی رضا پر قائم رکھنا. تو صبر سے تعلق ہے آدمی کا خود اپنی ذات سے، اپنے آپ کو جمائے رکھنا، صبر کرتے رہنا. وَصَابِرُوا، اور مقابلے میں صبر کرتے رہنا. صابرو کا مطلب ہے اس کا تعلق ہے فیما بینہ و بین غیرہ، یعنی آدمی اور اس کے علاوہ کے بیچ میں جو ہوتا ہے مصابرت. تو اس میں صبر سے مراد کیا ہے؟ جو اذیت ہم کو دوسروں کی طرف سے ملے، اہل اسلام کو جو اذیت اہل کفار کی طرف سے ملے، گویا کہ اب وہ جہاد میدان جہاد میں ہو تو وہ صابر ہو. ان سے مقابلہ کرتے وقت کیا کرنا؟ جمے رہنا. وہ صابر ہو. اسی طرح سے وہ اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرتے امام راضی، جو اپنے اور دوسرے کے علاوہ میں، یعنی اپنے برے اخلاق سے ان کو محفوظ رکھنا، غیروں کو کیا کرنا؟ اپنے برے اخلاق سے ان کی حفاظت کرنا. وہ صابر ہو. اسی طرح وہ اس میں اور بھی چیزیں داخل کرتے، وہ صابر ہو. اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرنا، جفا کرے تم پر ظلم کا اس کو معاف کرنا، جو برا سلوک کرے ایسا اس سے اچھا حسن سلوک کرنا. صابر ہو. تو یہ جو آدمی کے معاملے ہوتے ہیں دوسرے سے، غیر سے، اس سے اس کا تعلق ہے صابر ہو. تو اس میں ساری صورتیں کیا ہے؟ داخل ہو جائے گی غیر سے معاملہ کرنے کی. یہاں تک کہ جہاد میں جو مقابلہ ہوتا ہے غیروں کے مقابلے میں، وہ بھی یہاں پہ داخل ہے. وہ صابر ہو، مقابلے میں کیا کرو؟ صبر کرو، وہ بھی داخل ہے اس میں. وَرَابِطُ، رباط کہتے ہیں. اصل رباط جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے سرحد کی حفاظت کرنا. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، آیت ہے. گھوڑے کو باندھنا جس کو کہتے ہیں رباط، ربط کہتے ہیں باندھنے کو. تو گھوڑے کو باندھنا، تو گھوڑے کو کب باندھا جاتا ہے؟ جب لڑائی کی. تو یہاں سے بھی گھوڑے باندھے جاتے ہیں اور کفار کی طرف سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ تو گھوڑے باندھے جاتے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کے لیے ایک دم تیار ہے، ریڈی ہے. تو ربط اصل میں اس کے لیے آتا ہے. تو رباط کہتے ہیں اصطلاح میں سرحد کی، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا، اسلامی سرحد کی. اب اس میں دو صورتیں ہوگی، یا تو دشمن سے حملے کی کیا ہے؟ آشنکا ہے، خوف ہے کہ وہاں سے کیا ہے؟ حملہ ہو سکتا ہے. یا تو بغیر حملے کے اندیشے کے وہاں کی سرحد کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا، کیونکہ اسلامی سرحد ہے. تو دونوں صورتوں کا حکم الگ ہے. اگر دشمن کے حملے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں پہ آدمی سرحد پر کیا کرے؟ حفاظت کرے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے وہاں پہ، بطور وہاں پہ کچھ کام کاج بھی کر سکتا ہے اپنے گزارے کے لیے، اس کی گنجائش ہے. اور اگر دشمن کے حملے کا جو ہے اندیشہ ہے تو پھر وہاں پہ بیوی بچوں کو، اور وہاں پہ رباط کیا ہے؟ وہ جو ہے اس پہ جو ہے ضروری ہو جائے گا. تو رباط کہتے ہیں سرحد حفاظت کرنا. اسی طرح سے رباط جو لفظ ہے اس کا ایک اور جگہ کیا ہے؟ حدیث میں ذکر ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکار ہے، وضو علی المکار ہے، کہ ناگواری کے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف چلتے ہوئے جانا، سردی کا موسم ہے پھر بھی وضو کرنا، یا آپ کو کوئی زخم ہے، آپ کو کچھ بیماری، اس کے باوجود کیا ہے؟ صبر کرنا، یہ وضو کرنا، مکمل وضو کرنا. اور مسجد کی طرف چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا. نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہی دوسری نماز کے انتظار میں آپ، کہ اب دوسری نماز کا وقت ہو جائے تو وہ بھی کیا کر دوں جا کے میں. فذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی وہ عمل ان اعمال میں داخل ہے جس کو رباط کہا گیا ہے. اتنا بڑا درجہ دیا گیا. ایک نماز آپ نے ادا کر لی، اب فوراً نماز ادا کرتی کس کے انتظار میں؟ اب عصر کا وقت ہوگا، عصر کے لیے جانا ہے. تو اس کو کیا کہا؟ فذالکم الرباط. یہ کیا ہے؟ آدمی رباط میں. اور رباط کا کیا ثواب ہے حدیث میں، وہ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائے گے. اتنا جو ہے بڑا اجر و ثواب اس پر دیا گیا ہے رباط. فرمایا کہ ایک وقت کا رباط، اللہ کے راستے میں ایک رات کی جو ہے پہرے داری، سرحد کی جو ہے پہرے داری، وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو مرابط ہوتا ہے اس کے لیے جو اجر ہے وہ اس طرح بیان فرمایا،
سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ ایک دن کا رباط 1 مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا، قبر میں حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی وہ جتنی عبادتیں کر رہا تھا رباط کی حالت میں سر، مرنے کے بعد قیامت تک اس کو اتنا ثواب ملتا رہے گا روزانہ۔ یعنی یہ ثواب جاریہ سے بھی بڑھ کر ہے رباط۔ ثواب جاریہ میں یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے، کتاب ہے، جب تک لوگ پڑھتے رہے گے ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ آپ نے کوئی چشمہ بنا دیا، جب تک لوگ پانی پی رہے وہ چشمہ ختم، ثواب۔ یہ تو سمجھے قیامت تک جاری رہے گا جو آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اور بھی کئی جو ہے بڑی بڑی فضیلتیں کیا ہے وارد ہوئی ہے رباط پر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مرابط کی وجہ سے اسلامی سرحد کیا ہے، اس کی حفاظت کا سامان ہو رہا ہے، جو کہ سبب ہے تمام مومنین اور مسلمین کا اپنے دین پر امن و حفاظت کے ساتھ عمل کرنے کا۔ تو گویا کہ وہ سارے دین کا قیام اس کے سبب ہو رہا ہے۔ یہ سرحد کی حفاظت کر رہا ہے تو امن و امان کے ساتھ دین پر قائم ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے ثواب دیا گیا۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر یہ جو دوسرے رباط کا میننگ میں نے بتایا آپ کو کہ وضو علی المکار ہے، مسجد میں چلتے ہوئے جانا، وہ سارے اعمال ہے جو ایک نماز ہوتے ہی دوسری نماز کا، تو اگر کوئی وہ عمل کرے تو امید ہے رباط پر وارد ہونے والی فضیلت اس کو بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ نماز ہو گئی تو دوسری نماز کا ریڈی رہنا۔ تو یہ صبر کیا ہے جو آپ کو پیش آ رہا ہے، تکلیف آپ کے نفس کے بیچ میں، صابرو آپ کے اور غیر کے بیچ میں، رابطو تیار رہنا حفاظت کے لیے، ہمیشہ ریڈی رہنا۔ تو ورابطو کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کمزور نہ پڑنے دینا دین کو، اس کی حفاظت کے لیے آلویز کیا رہنا، ریڈی رہنا۔ اس میں ایک اور میننگ بیان کیا گیا ہے، صابرو ورابطو۔ ایک تو ہے صابرو مقابلہ کرنا، آئیڈیالوجیکلی اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، اسلام کے اوپر اس کے فنڈامنٹلز پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، وہ صابرو۔ اسبرو اس کا کیا مطلب ہوگا، کبھی اگر وہم و گمان آ رہا ہے تو کیا کرنا، حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں غور و فکر کرتے رہنا قرآن اور حدیث میں، جب تک تم کو اطمینان نہ ہو جائے۔ قرآن و حدیث کی صحیح تشریح، صحیح معنی اس کی طلب کرتے رہنا۔ تو اسبرو، اپنے آپ کو فتنے میں جانے سے بچانا، غور و فکر کرتے رہنا، علم پر غور و فکر کرتے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا شک و شبہات سے۔ صابرو، اور اگر اسلام پر انگلیاں دوسروں کی طرف سے اٹھے، اس کے مذہب پر، اس کی تعلیم پر، صابرو کا مقابلہ کرنا۔ ورابطو، ابھی اٹھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس کوشچن کا کیا جواب ہوگا، اس سوال کا؟ تو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یعنی اسلام کو آئیڈیالوجیکلی کیا کرنا، اس کی حفاظت میں کنٹریبیوٹ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ورابطو، جو پڑھنے پڑھانے والے وہ سب اس میں کیا ہے، داخل ہے۔ واتقوا اللہ، اور آخر میں تقوی کا ذکر ہے۔ یہ تینوں چیز کا ماخذ کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ تینوں چیز ہو جائے گی، ورنہ ایسے تو سرحد کی حفاظت حب وطن میں کرو آپ یا کسی اور محبت میں کرو تو کوئی ثواب۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اس کا سبب کیا ہونا چاہیے، اللہ ہونا چاہیے۔ ساری چیزوں کی وجہ کیا ہونی چاہیے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ سارے اعمال کے ساتھ کیا ہو جائے گے، امید ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، کامیاب۔ تو پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 الفاظ میں کیا ہے، نچوڑ دیں۔ ایمان والے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، سب کا ماخذ کیا ہو، اللہ کا ڈر، لعلکم تفلحون۔ تو یہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس صورت کا جو ہے خاتمہ کیا گیا۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اور جن جن حضرات نے جو ہے اس کی تفسیر کو جو ہے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو قبول کرے، اور جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ نیز اللہ جو ہم نے جتنا سنا ہے اس پر، اور سورہ آل عمران کی جو جو مضامین ہم کو سمجھ میں آئے، اس کی برکت کو باقی رکھے، اس کو جو ہے ایک جو ہے رسم اور رواج کی طرح یہ شکل نہ ہو جائے، بلکہ ہم اس کے سیکھنے سکھانے کا
جتنی ماغ بقیہ زندگی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ کیا بنائے، اس کا مشغلہ بنائے، اس کی دعا کرتے رہنی چاہیے اور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔